قال كنت نبيا وآدم بين الدين والماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب أبو بكر وشكره واجب على كل مسلم. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ششجہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب معطر و معمر و مقدس و منور و مزین حسینہ، شفیع امم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شہر رب و سرا محبوب کبریا شفیع روز رضا جلوہ بار ہدایت کمان سمو سے ساتھ جوہر اراز و جواہر منشاء اصناف ظواہر مبدأ دائرہ تدبیر مشرق آفتاب منیر زبدہ راہ تطہیر ملجائے صغیر و کبیر کاشف سر مخموم خازن علم مخزون سرور قلب محزون نور افئدۃ العلوم عالم ما کان و ما یکون کے دربار گہربار میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا اربغان نیاز پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جمعہ شریف کی اس بابرکت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جمادہ ثانیہ کے ضمن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و اولیت کے ضمن میں یہ ہماری دوسری قسط ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا حب ابی بکر و شکر واجب علی کل مسلم. ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کی واجب ہے. محبت تو سمجھ میں آتی ہے، شکر کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کی ذات وہ پہلی شخصیت ہے جس نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کا ایک راستہ دیا. کیونکہ کتب میں آتا ہے اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو اسلام لایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اول من اظہر الاسلام ابو بکر، اور سب سے پہلے جس نے کفر کی کے ثبوت کو توڑا ہے اور وقت کے ماحول کو للکارا ہے اور اسلام کا اظہار کیا ہے عالم کفر میں،
یعنی ہر طرف کفر ہی کفر تھا. میرے مصطفیٰ پر سب سے پہلے ایمان بھی ابو بکر لے کے آئے اور سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار بھی صدیق اکبر نے کیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام لانے میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اسلام کو ظاہر کرنے میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اور اسلام کا مبلغ بن کے تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کا بھی پہلا نمبر صدیق اکبر. آج تقریباً تخمینہ کے مطابق 2 ارب مسلمان ہیں روئے زمین پر. ان 2 ارب کی اگر الٹی گنتی شروع کریں، جیسے 10 کی الٹی گنتی ہوتی ہے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، 2 ارب مسلمان ہیں کہ اگر الٹی گنتی شروع کریں تو سب سے آخر میں جس کا نام آئے گا الٹا گننا شروع کریں تو جو ذات جس پہ جا کے ایک کا حصہ جس کی ذات پہ پورا اترے گا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کا رہتی دنیا کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کا ایک جذبہ، ایک طریقہ، ایک راستہ آنے والے مسلمانوں کو عطا کیا. اور یہ بات یاد رکھیں، شریعت مطالعہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی نیکی کا آغاز کرے، پھر اس کے بعد جتنے بھی اس نیکی کو اختیار کریں، نیکی کے ضمن میں بھی یہی ہے اور گناہ کے ضمن میں بھی یہی ہے. مشکات المصابیح کی باقاعدہ حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. گناہ کا جس نے آغاز کیا، پھر جس نے وہ گناہ کیا، جیسے قابیل ہے سب سے پہلا قتل اس نے کیا. اب شریعت کہتی جتنے قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ ابتدا سے. تو اسی طرح نیکی ہے کہ جس نے نیکی کا آغاز کیا اور پھر جتنوں نے وہ نیکی اختیار کی، ان سب کے نیکی کرنے والوں کی اس نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے ابتدا کی. اس سیدنا صدیق اکبر اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ جناب صدیق اکبر ہیں. اگرچہ عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلاموں میں حضرت زید ہیں اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، مگر یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اس پر اجماع ہے امت کا اور اہل حق کا کہ سب سے پہلے جو شخص میرے مصطفیٰ پہ ایمان لایا ہے اسے صدیق اکبر کہا ہے. قیامت تک اب جتنے ایمان لائیں گے ان کے ایمان اور اسلام لانے کا ثواب نامہ اعمال صدیق اکبر میں درج ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں پہلے ایمان لائے؟ ہر نبی کو اللہ نے مبشر بھی عطا فرمایا اور مصدق بھی عطا فرمایا. یہ تھوڑی سی گہری بات. ماں سوائے جناب آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے نبی ہیں، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں،
جو حالت جسمانی میں آیا ہو. ویسے تو حضور فرماتے ہیں کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا. مگر حضور نے اعلان نبوت آپ کے پھر مکہ میں 40 سالہ دور گزارنے کے بعد فرمایا. اس سب سے پہلا نمبر نبوت کے اعلان کے اعتبار سے جناب آدم علیہ السلام کا. تو آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے جنہوں نے جناب آدم کی بشارت دی کہ میرے بعد آدم آئیں گے، وہ نبی ہوں گے. گویا آدم علیہ السلام کا مبشر کوئی نہیں، مگر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے نبوت آدم کی تصدیق کی ہے کہ جو پہلے آدم نبی تھے وہ اللہ کے برحق نبی تھے، وہ مصدق ہو گئے جناب آدم کے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے مبشر ہوئے جناب آدم کہ آدم علیہ السلام نے بتایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے. اور جناب نوح کے بعد کتنے انبیاء ہوئے وہ مصدق ہوئے جناب نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی. گویا ہر نبی کو اللہ نے مبشر بھی دیا اور مصدق بھی دیا، مگر میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی اور نبوت ایسی ہے کہ حضور کے مبشر تو ہوئے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد اللہ کا ایک ایسا رسول آنے والا ہے، میں اس کی بشارت دینے والا ہوں، میں مبشر بنتا ہوں اس رسول کا جس کا نام احمد ہوگا. گویا میرے مصطفیٰ کی بشارت انبیاء دیتے رہے، مبشرین کی صف میں داخل ہوئے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں کہ جو حضور کی تصدیق کرتا کہ مجھ سے پہلے جو رسول تھا وہ اللہ کا رسول تھا، آخری تھا. اگر حضور کے بعد کوئی رسول ہوتا مصدق بننے کے لیے تو پھر تاج نبوت حضور کے سر پہ نہ رہتا، پھر اس مصدق کے سر پہ آ جاتا، اور یہ بھی رب کو گوارا نہیں تھا. اب مصدق کوئی نہیں، مبشر تو بڑے ہیں، لیکن اگر حضور کا مصدق تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہوتا پھر لوگ کہتے کہ باقی انبیاء کے مبشر بھی ہوئے مصدق بھی ہوئے، اس نبی کے مبشرین تو ہیں مگر مصدق کوئی نہیں. تو جزوی اعتبار پر وہ نبی جن کے مبشر بھی ہوئے مصدق بھی وہ اس مصطفیٰ سے افضل ہو گئے، کیونکہ اس کا طرح مبشر ہے مصدق کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا محبوب تاج نبوت تیرے علاوہ کسی اور سر پہ جائے یہ بھی مجھ خدا کو گوارا نہیں، اور جزوی طور پر کوئی تجھ سے آگے بڑھ جائے کہ مبشر بھی ہو اور مصدق بھی، اور تیرے طرح مبشر ہو مصدق کوئی نہ ہو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی تجھ سے بڑھ جائے. محبوب تیرے مصدق تو انبیاء ہیں، مگر میں مصدق کے طور پر چونکہ اب نبی کوئی آ نہیں سکتا، میں باقی نبیوں کو انبیاء مصدق کے لیے دیے، جاؤ تجھے میں تصدیق کرنے کے لیے صدیق اکبر عطا فرماؤں. جو کام باقی انبیاء کے لیے نبی کرتے رہے وہی کام نبوت و رسالت مصطفیٰ کی تصدیق کا اللہ نے صدیق اکبر سے. اور صدیق نام یہ خود حضور نے نہیں رکھا، تصدیق تو کی سیدنا صدیق اکبر، مگر مولا علی شیر خدا فرماتے المستدرک علی الصحیحین کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 4405 ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے اور قسم اٹھا کے مولا علی شیر خدا نے، اور راوی کہتا ہے مجھے گنتی یاد نہیں کتنی بار مولا علی نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی. آپ نے فرمایا سأعطل اللہ اسما ابو بکر من السماء صدیقہ. مولا علی نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا. دنیا میں کسی نے نہیں رکھا. اور میں اس پر پھر وہ جو پہلے ہوئے حضور پر ایمان لانے والے
اور جو پہلے ہوئے میرے مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے جنہیں کائنات کے رب نے صدیق کہا. اب ان کی افضلیت و اولیت پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر ایمان لانے میں صدیق اکبر کا، سب سے پہلا نمبر اسلام کے اظہار میں صدیق اکبر کا، سب سے پہلا نمبر مبلغ امت مسلمہ ہونے میں صدیق اکبر کا. آپ وہ صدیق اکبر جن کا پہلا نمبر ہے، کتاب پڑھے مستدرک کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 248 ہے. حدیث طیبہ نمبر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حدیث کا نمبر ہے 1678. عن عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک نے ہمیں صدقے کا حکم دیا کہ مال لے کے آؤ، مال لاؤ. مولا علی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ حکم سنا تو میں نے اپنے ہی جی میں کہا، دل ہی دل میں، فقلت اليوم اصبر، کہا آج میں نے دل میں کہا، جناب عمر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں. یہ پورے لفظ دیکھیں، فقلت اليوم اصبر ابا بکر، آج میں صدیق سے جیت جاؤں. کہتے پھر کیا کیا میں نے؟ فقالا اقول جئت بنصف مالی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اپنا آدھا مال دیا. قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ فقلت مثلا، میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا لے کے آیا ہوں اسی کی مثل گھر میں بھی چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا لے آیا آدھا گھر میں چھوڑ آیا. جناب عمر فاروق کہتے ہیں آپ انتظار ہے، سارے آ گئے مگر انتظار ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ وہ کیا لاتے ہیں، وہ کب آتے ہیں. کہتے ہیں بس دیکھا لوگوں نے دروازے پہ نظر تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے. قالا وعطا ابو بکر پہ کل ما عنده، کتنا لے کے آئے؟ جتنا سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھا وہ سارے کا سارا لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سارے لے آئے. سیدنا صدیق اکبر اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. لوگ گھر میں جھاڑو دیتے ہیں مگر جھاڑو چھوڑ آتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے جھاڑو دیا ہے، ساتھ جھاڑو بھی دیا. لوگ گھر کا مال لاتے ہیں، دروازے پہ تالا لگاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے مال بھی لیا ہے، ساتھ تالا لے کے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کے کانٹوں کے پیبند لگا کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. آقا نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے. اب جناب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیں، کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہتے ہیں میں گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے پیارے رسول کو چھوڑ آیا. اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، خود نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تو گھر میں کس رسول کو چھوڑ آیا؟ تو کہتا ہے میں گھر میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. میں تو تیرے سامنے یہاں ہوں اور رسول میرے سوا پورے زمین پر کوئی اور نہیں ہے، کون سے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہے؟ یہ نہیں، نہ آقا نے فرمایا نہ کسی صحابی نے کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا بھی جانتے تھے کہ ابو بکر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ظاہراً آمنہ کلال یہاں تشریف فرما ہے مگر وہ حاضر و ناظر کی حیثیت رکھنے والا اور حاضر و ناظر کے وصف سے متصف ہونے والا یہاں بھی مصطفیٰ جلوہ گر ہے، میرے گھر میں بھی آمنہ کلال نہیں کرتا.
اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جب دیکھا کہ سب کچھ لے آئے، بے کل ما عندہ جیت لے آئے، سارا کچھ جو کچھ بھی تھا کر لے آئے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے پیبند لگا کے کانٹوں کے لباس بھی لے آئے۔ سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ بڑی بات ہے، کہتا ہے ہر کٹ کو ویکھ کے تھک تھیندی مت مل پائے ہاں کئی میل دے وچ وہ نہیں ملتا، وہ تا ذکر تا ہے دل رنگ میں تا ہی کھیل دے وچ وہ نہیں ملتا، وہ تا ذکر تا ہے دل رنگ میں تا ہی کھیل دے وچ قربان بن جا میں نثار بن جا ہر وقت اویل سویل دے وچ نشاد ہند تن تے ترے نیڑے وہ بھی دے لائی آج ویل دے وچ۔ صدیق اکبر نے اپنا لباس پہنا، آقا نے فرمایا کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے جب کہا پروانے کے لیے شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول۔ جب یہ منظر دیکھا جناب سیدنا عمر فاروق جو کہتے تھے کہ الیوم اسبق ابا بکر، آج میں صدیق سے جیت جاؤں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ لفظ دیکھے ہیں، قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، کہتے میں نے تہیہ کر لیا جب بھی کبھی کسی معاملہ میں مقابلے کی باری آئے گی میں خود کو اس پوزیشن پر لاؤں گا ہی نہیں کہ ابو بکر کا مقابلہ کروں، کیونکہ ابو بکر کو جو اللہ نے پہلا نمبر عطا کیا ہے کسی اور کو حاصل کرنا کسی کی مثال میں نہیں۔ بڑے بڑے مان گئے کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر۔ پہلا نمبر جناب عمر جیسے مان گئے، اور جناب عمر معمولی ہستی تو نہیں۔ آقا نے فرمایا جبریل میرے ابو بکر کی میرے عمر کی شان بیان کرے۔ یا رسول اللہ لو جلست ما قدر عباس کی قومی لما ستیان اخبارہ کا بے فضائل خطاب کو مائن اللہ۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں اتنی دیر بیٹھا رہوں جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے تو میں بیت المعمور کا خطیب ہوں، بات بجا ہے، تورات زبور انجیل قرآن کا قاری اور حافظ ہوں، بات بجا ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، بات بجا ہے، میں سارے نوریوں کا سردار ہوں، بات بجا ہے، مگر 950 سال میں لگاتار میں اگر عمر کا شان بیان کرتا رہوں تو میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقام عمر ہے وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا اے جبریل اگر تو نہیں بیان کر سکتا تو پھر مجھ سے سن۔ گلے قدس کی پتیوں کو حرکت، لمحہ مبارک ہلے، دلوں کے کشور فتح کر لینے والی آواز بلند ہوئی۔ آقا نے فرمایا لو لا اوسا لا اوسا عمر، فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تجھے رسول بنا کے نہ بھیجتا تو پھر اللہ عمر کو رسالت کا تاج عطا فرماتا۔ یہ مقام عمر ہے، مگر وہ اتنی شان اور عظمت والا عمر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قل تو لا اسابقک الی شیء ابدا، آج کے بعد کبھی بھی ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کام میں مقابلے کی باری آئی میں خود کو اس پوزیشن میں لاؤں گا ہی نہیں کہ ابو بکر سے مقابلہ کروں، کیونکہ جو پہلا نمبر اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے کسی اور کو حاصل کرنا کسی کی بساط میں ہے ہی نہیں۔ یہیں پہ نہیں، ایک اور حدیث ہے آپ کے سامنے، سیدنا صدیق اکبر افضلی
نبویت اور حضور کی خلافت کی سیدنا صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا تب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام میں تجارت کے لیے گئے، تجارت کی غرض سے ملک کے شام میں کہتے وہاں شام میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند سارے کا سارا اتر کر میری گود میں آیا۔ میں بیدار ہوا اور حیران ہوا اور تجسس ہوا کہ آج تک کبھی ایسا خواب زندگی میں نہیں دیکھا۔ اٹھ کے معبرین سے رابطہ کیا، لوگوں سے پوچھا تعبیر بتانے والا کون ہے؟ ایک شخص نے بتایا کہ بھی فلاں جگہ پہ تعبیر بتانے والا ہے، 100% درست تعبیر بتا۔ کہتے میں اس کے پاس آیا، میں نے جا کے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 14ویں رات کا چاند سارے کا سارا اتر کر میری گود میں آ گیا۔ جناب صدیق کہتے ہیں جب میں نے یہ خواب سنایا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا من انت، پہلے بتا کون ہے؟ میں نے کہا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ میں نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے؟ قلت انا من مکہ، میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ اب جب وہ پوچھ چکا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے، میں بتا چکا کہ میں ابو بکر ہوں اور مکہ سے آیا ہوں۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس معبر نے میرے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا جو میں نے پوچھا ہے کہ تو کون ہے اور تو نے بتایا ہے تو ابو بکر ہے، میں نے پوچھا کہاں سے ہے، تو نے بتایا میں مکہ سے ہوں۔ اگر تو نے ہی خواب دیکھا ہے تو پھر مبارک ہو۔ میں نے کہا کیسی مبارک؟ اس نے کہا سنو، مبارک اس بات کی کہ قد صدق اللہ رؤیاک وجعلک نبیا من قومک فتکون له وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وفاتہ۔ فرمایا تو ہی ابو بکر ہے تو پھر اللہ نے تیرا خواب سچا کر دیا، تیری قوم میں ایک نبی ہوگا، زندگی میں تو اس کا وزیر ہوگا، اور جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جائے گا اس کے وصال کے بعد تو اس کا خلیفہ بنا دیا۔ جناب صدیق اکبر کہتے بس میں نے تعبیر سنی تو میں ادھر سے دوڑا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر شخص کا بچپن میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، بچپن میں بھی دوست ہوتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھ لیں، جملہ مورخین نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جو بچپن میں دوست تھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے میں مکہ پہنچا، جناب صدیق اکبر فرماتے مکہ المکرمہ پہنچا، اور میں جب آیا تو جو بھی مجھے رستے میں ملے وہ کہے ابو بکر وہ جو تیرا بچپن کا دوست ہے نا محمد، اس نے اعلان نبوت کر دیا اور وہ کہتا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے میں گیا سیدھا حضور کی بارگاہ میں اور میں نے جا کے کہا اے میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت کر دیا اور آپ کہتے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ میں نے کہہ دیا کہ بھئی ہر نبی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نشانی لے کے آتا ہے، آپ کی نبوت کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام، ابو بکر یہ نشانی کیا کم ہے جو تو نے ملک شام کے خواب دیکھا تھا، میری نبوت کی وہی نشانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر پر ناشا ہوا طاری کہ رکھتا ہے پیغمبر کو دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیکوبد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور اسلام۔ تو معبر نے بھی جو بات کہی ہے تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، وہ جو یبعث اللہ نبیا من قومک، تیری قوم میں نبی ہوگا، تکون لہ وزیرا فی حیاتہ، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر ہوگا، وخلیفتہ بعد وفاتہ، اور جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جائے گا
فرمانے وصال کے بعد اس کا خلیفہ۔ تو آپ اگر کوئی کہے کہ جناب صدیق نے تو غاصب ہے، نعوذ باللہ، حکومت چھینی ہے خلافت، میں آپ کے سامنے حدیث دیما کنز العمال شریف جلد نمبر اس کی 5 صفحہ نمبر اس کا 324 اور حدیث دیما نمبر 14150۔ کوئی کہے کہ غصب کیا صدیق اکبر نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور چینی ہے خلافت، حق مولا علی کا تھا۔ میں حدیث دیما آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ابو بکر صدیق خود دیتے رہے ہیں خلافت، پر مولا علی پہرے دار بن کے کھڑے رہے، وہ کہتے رہے ہیں کہ پہلا نمبر اگر خلافت کا ہوگا تو ابو بکر ہی کا۔ دیکھیے حدیث دیما پھر حوالہ سنیں تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ کنز العمال شیخ امام متقی علی ہندی، یہ دادا استاد ہے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں ہر رات نبیوں کے تائیدار کرتا۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324 حدیث نمبر 14150۔ لمبا پوچھیا ابو بکر جب سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی، اگلا کبابہ ثلاثت ایام، 3 دن تک لگاتار جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا دروازہ بند رکھا۔ لمبا پوچھیا ابو بکر خلافت سنبھالی، اگلا کبابہ ثلاثت ایام، 3 دن تک دروازہ بند رکھا۔ کیا ہوتا جب گھر سے باہر آتے اور اعلان کرتے ایھا الناس قد اکلتکم بیتکم فبادروا من احببتم، لوگوں میں نے تمہیں تمہاری بیعت واپس کر دی، جس کا جی چاہے جس کی بیعت کرنا چاہے کر سکتا۔ قد اکلتکم بیعتکم، میں نے تمہاری بیعت واپس کر دی، فبادروا من احببتم، جس کی بیعت کرنے کا دل کرتا ہے اس کی کر لو۔ جناب ابو بکر یہ بات کہہ کے پھر دوبارہ گھر میں چلے جاتے اور دروازہ بند کرتے۔ 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر نے یہ کام کیا۔ اور اگر پہلی بار سن رہے یہ حدیث تو پھر دل کے کانوں سے سنو۔ اب سیدنا صدیق اکبر دروازہ بند کر دیتے گھر جا کر یہ اعلان کر کے، کل ذالک یقوم الیہ علی، یہ لکھا لفظ نہ ہو میں سر گرم کرواؤں گا، مولا علی کھڑے ہو اور کیا کہتے لا نکیلو کا ولا نستقیل، نہ ہم بیعت آپ کو واپس کرنے دیں گے نہ آپ سے بیعت واپس لینے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ لکھا ہے لا نکیلو کا ولا نستقیل کا، نہ بیعت واپس کرنے دیں گے ابو بکر اور نہ آپ سے بیعت واپس لینے کا ہم مطالبہ کریں گے۔ قد رسول اللہ، آپ کو پہلا نمبر دیا ہے اللہ کے رسول نے، سبحان اللہ۔ کا آپ کو مقدم کیا ہے اللہ کے رسول نے، فبعد ذالک، وہ ہوتا کون ہے جو آپ کو دوسرے نمبر پہ لا کے خود آگے ہونے کی کوشش کرے؟ گویا مولا علی 3 دن تک مجمع صحاب میں یہ اعلان کرتے رہے کہ پہلا نمبر اگر ہے تو کس کا ہے؟ پہلا نمبر اگر ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر تو آگے بول رہے اور مولا علی مجمع صحاب میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں لا نکیلو کا ولا نستقیل، قد کتبک رسول اللہ فماذا یؤخرک، آپ کو اللہ کے رسول نے پہلا نمبر دیا ہے، کون ہوتا ہے جو آپ کا پہلا چھینے اور خود آگے آئے اور آپ کو مؤخر کرے، پیچھے کرے؟ کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ مجمع صحاب میں 3 دن تک
ابو بکر صدیق کے پہلے نمبر کا اعلان کرنے والی جو ذات ہے اسے مولا علی شیر خدا کا۔ آج تو کالے دل والا مولا علی کا حکمدار بن کے کہے، مولا علی کے اس فرمان اور منشا کی مخالفت کر کے کہے میں علی کا چاہنے والا ہوں، اور صدیق اکبر نے غصب کی ہے، خود دے رہے تھے، مولا علی 3 دن تک اعلان کر رہے تھے کہ پہلا نمبر ہے تو صدیق اکبر۔ موجب الاوسط کتاب ہے جلد نمبر 5 حدیث طیبہ نمبر 7168، حدیث طیبہ آپ کے سامنے۔ مولا علی نے تو نام ہی ابو بکر کا پہلے نمبر والا رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حوالہ سن موجب الاوسط امام طبرانی کی جلد نمبر 5 حدیث طیبہ نمبر 7168، عن سلا بن زفر، روایت کرنے والے حضرت سلا بن زفر ہیں، کہتے ہیں فما قال، کہتے کانا علی اذا ذکر عنده ابو بکر، کانا علی اذا ذکر عنده ابو بکر، مولا علی کے سامنے جب بھی صدیق اکبر کا ذکر ہوتا، قال جناب علی کہتے السباق تذکرون، وہ ابو بکر جو پہلے نمبر والا ہے تو اس کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظ نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا۔ السباق تذکرون، وہ جو سباق سبقت لے جانے والا، اور جو سبقت لے جائے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ السباق تذکرون، وہ جو پہلے نمبر والا ہے اس ابو بکر کی۔ پھر سنیں کہتے کانا علی اذا ذکر عنده ابو بکر، جب بھی ابو بکر کا ذکر علی کے سامنے ہوتا، کالا سباق تذکرون، وہ ابو بکر جو پہلے نمبر والا ہے اس کی بات کرتے ہو، ساتھ مولا علی قسم اٹھاتے والذی نفسی بیدہ، اور میں اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، فرمایا کوئی بھی کام ہوا خیر کا اور بھلائی کا تو اس بھلائی کے کام میں جس کا پہلا نمبر ہوتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گرامیٹیکلی جو گرامر سمجھنے والے دوست ہیں ان کے لیے یہ نکرہ تحت النفی، مستبقنا الی خیر قط، کیا مطلب؟ کوئی ایک آدھ کام نہیں، تخصیص نہیں، نکرہ استعمال کیا اور تحت النفی کہ کوئی بھی کام نیکی کا، کوئی بھی اس میں مقابلہ ہو جاتا، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابی بکر، تو فرمایا جو ہم سے ہر کام میں پہلا نمبر لے جاتا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ نعرہ کس کا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے؟ یہ مولا علی شریف سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو ہے جی سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد سے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، کتاب السنہ، حدیث تقریبا نمبر 4655۔ تنہا یہی میں پہلا نمبر ابو بکر کا نہیں ہے، قیامت کے دن بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق۔ لیجیے حدیث 4655 نمبر حدیث طیبہ، سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295۔ نبی پاک فرماتے ہیں صاحب نے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی، نبی پاک فرماتے ہیں جبریل آیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑا، فارانی
नबी पाक ने फरमाया जिब्रील ने मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिस दरवाजे से मेरी उम्मत गुजर कर जन्नत में दाखिल हुई। जब ये बात सुनी फकाल अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह वदितु अन्नी कुन्तु मआका हत्ता अंजुरो नहीं, या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है कि काश मैं उस वक्त आपके साथ होता जब आप जन्नत का वो दरवाजा देख रहे थे। जब ये बात जनाब सिद्दीक अकबर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, कायनात के वाली ने क्या फरमाया, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया अमा इन्नका या अबू बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती, फरमाया उस दरवाजे से मेरी उम्मत से सबसे पहले जो दाखिल होकर जन्नत में चला जाएगा ऐ अबू बकर तो तेरी ही जात हो। वो मालूम हुआ इधर भी पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, जन्नत में दाखिले का भी पहला नंबर सिद्दीक अकबर का। और मैं बात को मुख्तसर करूं, तकवीने कायनात को देख ले, तदवीने कायनात का मुशाहदा करे, ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ने कायनात में पहले 4 को चुना है, फिर उन चारों में से एक सरदार को। मखलूकात अल्लाह ने बहुत सारी बनाई, उनमें से अल्लाह ने 4 को चुन के नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को मलाइक कहा, एक को जिन्नात कहा, एक को हैवानात कहा। इन चारों में से फिर अल्लाह ने इंसान को चुन के मखलूक मलाइक बना के सारी मखलूकात का सरदार बना दिया। मलाइक अल्लाह ने बहुत सारे बनाए, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को जिब्रील कहा, एक को मीकाईल कहा, एक को इसराफील कहा, एक को इस्राएल कहा। फिर चारों में से जिब्रील को चुन के सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया। अंबिया अल्लाह ने बहुत सारे बनाए, उनमें से 4 को चुन के नुमाया कर दिया। एक को मोहम्मद हबीबुल्लाह कहा, एक को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, एक को मूसा कलीमुल्लाह कहा, एक को ईसा रूहुल्लाह कहा। फिर उनमें से मोहम्मद मुस्तफा को चुनकर सारे रसूलों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने जहां रातें बहुत सारी बनाई, मगर उन रातों में से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को शबे कदर कहा, एक को शबे बरात कहा, एक को शबे अशूर कहा, एक को शबे मेराज कहा। उनमें से शबे कदर को चुनकर सारी रातों का सरदार बना दिया। इमाम अल्लाह ने बहुत सारे बनाए, उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को इमाम आज़म अबू हनीफा कहा, एक को इमाम अहमद बिन हंबल कहा, एक को इमाम शाफी कहा, एक को इमाम मालिक कहा। उन चारों में से अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा को चुन के सारे इमामों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने किताबें बहुत सारी नाज़िल की, उनमें से चुनकर 4 को नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने कुरान कहा, एक को इंजील कहा, एक को ज़बूर कहा, एक को तौरात कहा। फिर कुरान को चुनकर सारी किताबों का सरदार बना दिया। इसी तरह अल्लाह ने असहाबे मुस्तफा बहुत सारे बनाए, मगर उनमें से 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को अबू बकर कहा, एक को उमर फारूक कहा, एक को उस्मान गनी कहा, एक को अली बिन तुलहान कहा। फिर उन चारों में से अबू बकर को चुन के अल्लाह ने सारे सहाबे मुस्तफा का तकवीने कायनात में। और बात अगर एक कदम आगे चलूं तो बात ये है, फिर अल्लाह ने चुने हुओं का गुलदस्ता बना के उम्मत मुस्तफा की झोली में डाल दिया। अल्लाह ने अगर इंसानियत के शब्द को चुना, उम्मत मुस्तफा को अता किया। अल्लाह ने कुरान को चुना, उम्मत मुस्तफा को अता किया। अल्लाह ने रमजान को चुना, उम्मत मुस्तफा को अता किया। अल्लाह ने अगर शब-ए कदर को चुना, हमें अता किया। अल्लाह ने अगर जनाब वाला ये रातों को चुना, शब-ए कदर हमें अता की। इसी तरह इमामों को चुना, इमाम आज़म अबू हनीफा हमें अता किया। रसूलों में से रसूल आज़म को चुना तो अल्लाह ने हमें अता किया। और असहाब में से अबू बकर को चुना है तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी अल्लाह ने सुन्नत को दी। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। जब ये आका ने फरमाया हुक्म अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, फरमाया अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना हर मुसलमान पे वाजिब है। आगे जुम्मे आएंगे इंशाअल्लाह, मैं उसमें बड़ी प्यारी बातें इसी मौजू के ज़मन में अर्ज करूंगा कि शान सिद्दीक अकबर खुदा की बारगाह में क्या है, मुस्तफा की बारगाह।
اللہ رب العزت حاضر قبول فرمائے وما علیہ